हालेलुया 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 हालेलुया। सब शुक्र रखिएगा। हम खुदा के शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत आज के इस वक्त के लिए, घड़ी के लिए, लम्हों के लिए कि मेरे और आपके खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शे हैं। आमीन। अभी बड़े खूबसूरत कलमात जो थे वो बेटियों ने अता किए, बयान किए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि बेटे सफदर के लिए जोरदार ताली बजाएं। बड़े खूबसूरत फर्स्ट टाइम बोला और ये बड़े खूबसूरत अल्फाज थे जो मुकाशफा उसने आज जिंदगियों पर खोला है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मसीह यीशु के जो इस ज़मीनी सफ़र में दिन अपने लोगों के साथ थे वो बड़े उसने बाबरकत तरीके से गुजारे हैं। आमीन। आज हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे कि आज गुड फ्राइडे हम क्यों मना रहे हैं। ये मुबारक जुमा हमारी जिंदगी में क्यों है। इस दिन को खुदावन ने जब वो इस सलीब पर जान दे रहे थे और उसके मुंह से 7 कलमात लोगों की नजात के लिए निकले, हम उसके लिए सीखेंगे। आमीन। हमने सीखा कलाम मुकद्दस में से, हमने यीशु की जिंदगी पर गौर किया कि जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो मुकम्मल इंसान था और इस जमीन पर हयात था, इस जमीन पर उसने अपनी जिंदगी को बसर किया, तो उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मौजज़ात किए। उसने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया। उसने अपने जलाल को लोगों की जिंदगियों पर जाहिर किया। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, बहरों को कान दिए। और जब वो इस जमीन पर था तो उसने अपनी कुदरत को लोगों की जिंदगियों पर आशिकार किया, लेकिन लोगों ने उसे ना जाना। लोगों ने रूहानी तौर पर उसे अपना खुदावन, अपना बादशाह ना कबूल किया। लेकिन आप गौर करें कि जब लोग ईद फसह की तैयारी कर रहे थे और उस महफिल को, उस जश्न को, उस ईद को मनाने को थे, तो खुदावन यीशु मसीह की एक शख्स ने दावत की जो शमौन कोढ़ी कहलाता है। शमौन कोढ़ी ने जब खुदावन यीशु की दावत की, अपने घर में बुलाया और उसने खुदावन यीशु को अपना रूहानी उस्ताद या रूहानी बादशाह कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों पर अपना रोब और दबदबा कायम करने के लिए खुदावन को अपने घर में दावत दी। उसने कहा कि अगर यीशु मसीह नासरी और 4 दिन का मुर्दा लाजर जिसे उसने जिंदा किया है, अगर मेरे घर में आएगा तो यहूदी देखेंगे और उन पर मेरा इंप्रेशन पड़ेगा, मेरा रोब दबदबा होगा कि जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है वो शमौन के घर में है। आज हमारी जिंदगियां भी कुछ इसी तरह से हैं। जब हम मुसीबत में, परेशानी में, दुखों में होते हैं तो खुदावन को दावत देते हैं और खुदावन उन हालात में भी हमारे साथ होता है। आमीन। आप गौर करें कि शमौन वहां पर अल्फाज क्या कहता है। सबसे पहले गौर करें कि जब मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी मौजज़ात कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को टांगे दे रहा है और 38 साल से पड़े हुए ओस पर उस बुजुर्ग को खड़ा कर रहा है, बदरूहों को निकाल रहा है, तो यहूदियों ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा कि ये जो काम करता है ये बल्ज़बूल की मदद से करता है, इसकी अपनी कोई कुदरत नहीं है। गौर करें कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसे कबूल करें, इल्जाम तराशी की जा रही है। आप गौर करें कि जब शमौन कोढ़ी के घर में उसने दावत की, यीशु को बुलाया, तो वहां पर एक औरत थी जो गुनाह में मुब्तला थी, जिसे लोग बुरी निगाहों से देखते थे, जिसे तवाइफ कहा जाता था, जिसे फाशा कहा जाता था, और जो जब वो यीशु के पास आई और खुदा
लेकर खुदावन के ऊपर ढाला, उसके सर में ढेला और अपने आंसुओं से उसके पांव को धोने लगी। और आप गौर करें कि शमौन पतरस, शमौन जो जिसने अपने घर में उसे दावत के लिए बुलाया था, वो ये अल्फाज कह रहा है कि अगर ये नबी होता और ये जानता कि जो औरत इसके पांव पर पांव धो रही है, आंसू बहा रही है, अगर ये नबी होता तो जान जाता कि ये औरत कैसी है। ऐसी बात है। खुदा उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शमौन जो दावत कर रहा है, खुदा को अपने घर में बुला रहा है और वहीं पर अपने दिल ही दिल में सोच रहा है कि अगर ये खुदा होता, अगर ये उस्ताद होता, अगर ये नबी होता तो जानता कि जो औरत इसके कदमों में झुक के रो रही है, ये औरत का किरदार कैसा है। हम इंसान के किरदार पर निगाह करते हैं। हमें गौर करना है कि जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में उतरता है तो वो हमारी जिंदगी में अजीब काम करता है। आमीन आमीन आमीन। अब देखें कि शमौन ने उसकी ज़ाहिरी जिंदगी पर गौर किया, लेकिन रूहानी जिंदगी पर गौर नहीं किया। रूहानी जिंदगी को नहीं पहचान रहा कि खुदा इसकी जिंदगी में अब क्या काम करने को है। खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। तो खुदावन ने इस बात को जानकर शमौन से कहा कि शमौन, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी भी ना दिया, तूने मेरे पांव ना धोए, लेकिन इस औरत ने देख कैसे कितना खूबसूरत काम किया है, इसने मेरे मरने और दफन होने का काम ही कर दिया मुकम्मल। इसने मेरे सर पर अतर डाला है। जब इंसान इस दुनिया से रेलत करता है तो हम उसकी बॉडी को खुशबू लगाते हैं। तो शमौन से खुदावन ने कहा कि देख, इसने कितना खूबसूरत काम किया है कि मेरे दफन होने का इंतजाम किया है। ये भेंट है खुदा का। गौर करें कि खुदावन ने उस औरत के लिए अल्फाज क्या कहे थे। क्या अल्फाज कहे थे भला? खुदावन ने कहा कि शमौन, सुन ले मेरी बात, अब से जब अंजील सुनाई जाएगी, खुशखबरी सुनाई जाएगी, तो इस औरत को याद किया जाएगा। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? कितने हजार साल हो गए हैं, उसे भूले हैं? जब भी हम इन दिलों में आते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं, खुशखबरी सुनाई जाती है, तो उस औरत का बयान किया जाता है। यही नहीं बात खत्म होती। अब ईद फसा जो है, उसकी शाम को तैयारी जो है वो खत्म होने को है। लोग अपने अपने घरों को जाने को है, रात हो चुकी है, लेकिन लोग इस ख्याल से जा रहे हैं कि जब सुबह होगी और यीशु नासरी यरूशलेम में एंटर होगा और वह इंसान भी वहां पर आएगा जो 4 दिन का मुर्दा लाजर था, हम उन्हें भी देखेंगे। हम उन्हें क्या करेंगे? देखेंगे। लोग इस ख्याल से जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि शमौन का घर जो है, शमौन कोड़ी का घर जो है, वो बैतनिया यानी बैतनिया ऊंचा है और यरूशलेम नीचे है। यीशु दूसरी बार रोने लगा है। एक बार कहां रोया था? एक बार लाजर की कब्र पर यीशु के आंसू निकल आए। अब वो यरूशलेम पर निगाह कर रहा है, लोगों पर निगाह कर रहा है और रोने लगा है। यीशु बैतनिया से उतर रहा है नीचे। गौर करें कि जब यीशु बैतनिया से नीचे उतर रहा है और उसे पूरे का पूरा यरूशलेम नजर आ रहा है, तो खुदा उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले? हमारे नजात दहिंदा के मुंह से क्या अल्फाज निकले कि ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैंने भी तुझे छुपाना चाहा, लेकिन तूने ना चाहा। तू क्या निकली? यीशु ने क्या अल्फाज कहे कि तू नबियों पैगंबरों की क्या निकली? कातल निकली। और अब मैंने जान लिया है कि जब मैं यरूशलेम में एंटर होऊंगा तो मेरी भी हलाकत यहां पर होनी है। यीशु मसीह नासरी, गौर करें कि यरूशलेम का
حال بیان کر رہے ہیں. شاگرد اس کے آنسو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں, غمزدہ ہو گئے ہیں کہ جس بادشاہ نے ابھی عید کی ہے, ابھی ہم چلتے آ رہے ہیں اور ہوش شنا کے نعرے بلند کیے گئے ہیں, جسے ہم نے بادشاہ بنا دیا ہے, ایک گدھے کے بچے پر ہم یروشلم میں انٹر ہونے کو ہے, وہ خداوند کے وہ نجات دہندہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جان رہے کہ یہ آنسو کس لیے ہیں. غور کریں, یہ دوسری بار خداوند رویا ہے. ایک بار لازر کی قبر پر غم سے, جب لازر کی قبر پر رویا تو لازر کی خبر خداوند کو پہنچ گئی کہ تیرا دوست, تیرا عزیز بیمار ہے, لیکن خداوند نے کہا کہ یہ بیماری خدا کے جلال کو ظاہر کرے گی, یہ بیماری خدا کی قدرت کو ظاہر کرے گی. اس لیے جب وہ اس قبر پر آیا اور اس نے کہا کہ قبر سے پتھر کو ہٹا دو, لیکن اس کی بہن نے کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں قبر میں پڑے ہوئے, اور خداوند کے منہ سے الفاظ نکلے کہ مرتا مرتا تو جانتی ہے کہ قیامت اور زندگی کیا ہے, میں ہوں. خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ وہ جی اٹھے گا. مرتا کہہ رہی ہے ہاں میں خداوند جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا, لیکن خداوند نے کہا زندگی اور قیامت کون ہے, میں ہوں. زندگی اور قیامت اس کے سامنے ہے, زندگی دینے والا اس کے سامنے ہے, اسے قبول نہیں کر رہی, لیکن کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا. اور کیجئے, آج ہم نے اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو خوبصورت کلمات مسیح یسوع کے منہ سے نکلے ہیں اور یروشلم میں انٹر ہونے پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے لوگوں پر کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اس نجات دہندہ کو قبول کرو تو میں تمہیں اپنی میراث میں داخل کروں گا, میں تمہیں اپنی میراث کا حصہ بناؤں گا. آج بھی ضرورت ہے. غور کیجئے کہ پہلا کلمہ کتنا خوبصورت کلمہ ہے, معافی کا کلمہ. یسوع نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر. کیا کہا؟ اے باپ انہیں معاف کر. یسوع معجزات کر رہا ہے, اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے, لنگڑوں کو ٹانگیں دے رہا ہے, مردہ کو زندہ کر رہا ہے اور بدرو گرفتہ کو آزاد کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کے خلاف بری باتیں بنائی جا رہی ہیں. لیکن خداوند نے کیا کہا کہ خداوند انہیں معاف کر. یہاں تک کہ اسے اس صلیب پر لا کر موت کے حوالے کر رہے ہیں, لیکن خداوند کے منہ سے یہی الفاظ نکلے ہیں کہ خداوند انہیں کیا کر, معاف کر. ہمیں انسان ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. کرتے ہیں؟ بتائیں ذرا, دل سے بتانا ہے. ہم نہیں معاف کرتے. ہم اپنی انا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, اپنی انا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں, اپنے غرور کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. لیکن دیکھیں کہ وہ جو نجات کا بانی, وہ جو کل کائنات کو بنانے والا ہے, وہ جو دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے, اس کا جو لہو, جو پاک لہو ہے, جو کسی بکرے بچڑے کا لہو نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح ناصری کا لہو ہے, جو ہمارے گناہوں کو, ہماری بدیوں کو, ہمارے سنگین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لہو میں قدرت ہے اور اس نے ہمارے لیے لہو بہایا. ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ مشکل میں, مصیبت میں, پریشانی میں 9 انچ کے کیل بھی ٹھکوائے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, دھوپ ہے, بڑی شدت کی دھوپ ہے, دھوپ یسوع مسیح پر پڑ رہی ہے, بھاری صلیب اٹھا کے آیا ہے, پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آیا ہے. آپ غور کریں کہ وہ وہاں پر نڈھال بھی ہو سکتا تھا, اپنے منہ سے ایسے الفاظ بھی اس کے نکل سکتے تھے, لیکن خداوند نے کہا خداوند انہیں معاف کر, اے باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے. آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. اگر ہم چھٹے کلمے پر غور کریں تو ملاپ کا کلمہ ہے. مسیح یسوع میرا اور آپ کا ملاپ کرا رہا ہے. کس سے کرا رہا ہے؟ میرے اور آپ کی باپ سے جدائی کس طرح سے ہوئی تھی,
کیا یسوع نے گناہ کیا تھا؟ یسوع وہ بے عیب برہ تھا، اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس انسان کو موت کے حوالے ہونا پڑا۔ گناہ انسان نے کیا، پہلا آدم جو باغ عدن میں تھا، نافرمانی اس کے وسیلہ سے زمین پر آئی، اور نجات بھی ایک آدم کے وسیلہ سے زمین پر آئی، اور وہ نجات دہندہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اب دیکھیں کہ جب باپ نے ہمیں اپنی قربت سے، اپنی نزدیکی سے دور کر دیا، اس جو خوشحالی کا گھر تھا، جو بہت ہی خوبصورت گھر تھا، جہاں پر ہماری زندگی میں مصیبت نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی، کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن ہر ایک چیز وہاں پر ہمیں مہیا ہو رہی تھی، آپ دیکھیں کہ باپ نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا۔ تو نزدیکی کس نے کروائی؟ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے، نجات دہندہ نے، جس نے صلیب پر بڑے خوبصورت کلمات کہے۔ ہم انہیں عام باتیں سمجھتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ عام باتیں سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے خوبصورت باتیں ہیں، یہ بھید کی باتیں ہیں، یہ میری اور آپ کی نجات کی باتیں ہیں جو مسیح یسوع نے ان مشکل حالات میں بیان کیے۔ اسے ہماری ضرورت ہے، ہمارے اچھے روپے پیسے اچھی باڈی کی نہیں، ہماری ضرورت ہے ہم دل سے اس کے پاس آئیں، دل سے اسے قبول کریں۔ آج بھی اگر ہم یہ کلمات جو ہیں یہ 2023 سال پہلے مسیح یسوع نے بیان کر دیے ہیں، یہ آج اس لیے بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان بھیدوں کو اپنی زندگی میں لیں، جان جائیں کہ میرا اور آپ کا خداوند اس زمین پر کیوں آیا تھا اور کیوں یہ الفاظ اسے اس صلیب پر کہنے پڑے۔ وہ اپنی حیات زندگی میں بھی کہہ سکتا تھا، جب وہ اس زمین پر خدمت کر رہا تھا تو اس خدمت کے دوران بھی یہ الفاظ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے صلیب پر یہ الفاظ کہے، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے یہ الفاظ کہے، میرا اور آپ کا باپ سے ملاپ کروایا۔ ہم کسی کا کرواتے ہیں ملاپ؟ بتائیں ذرا، ہمارے گھروں میں کسی کے خاندان میں لڑائی پڑی ہو نا، لڑائی ہو رہی ہو، کچھ ہمارے ایسے عزیز ہوتے ہیں، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ بجائے اس لڑائی کو ختم کریں باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی سوچیں، ایسا بیج بو رہے ہوتے ہیں اس انسان کی زندگی میں تاکہ ہمارا اس خاندان کے ساتھ رشتہ ناتا ٹوٹ جائے، اور بعد میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا، عجب خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ ساتواں کلمہ جب اس نے بیان کیا تو بڑا خوبصورت کلمہ ہے، یہ ملاپ کا کلمہ ہے، باپ سے ملنے کا کلمہ ہے۔ جی نکالیے گا لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے، غور کیجئے گا جی۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یسوع مسیح ناصری اپنی روح کو، اپنے آپ کو باپ کے حوالے کر رہا ہے، باپ کے سپرد کر رہا ہے۔ غور کیجئے، آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ہم مشکل پریشانی میں، دکھوں میں ہم خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ دکھوں میں تو ہم نہیں بھولتے، دکھوں میں تو ہمیں یاد آتی ہے اس کی، کہ ہم اس کی قربت میں آ جائیں، ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں رہائی بخشے گا، ہم اس کے پاس آئیں گے تو ہمیں نجات دے گا۔ دکھوں میں نہیں ہم بھولتے، لیکن خوشی کی حالت میں ہم بھول جاتے ہیں، خوشی کی حالت میں ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے خداوند کو یاد نہیں کرتے۔
آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. یسوع نے ان کے بیچ میں رہ کے بہت سارے معجزات دکھائے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو ان کی زندگیوں پر ظاہر کیا، لیکن وہ نہ جان سکے. غور کر لیں، اگر آج ہم مسیح یسوع کو نہیں جانتے تو عید قیامت المسیح ہمارا منانا بے فضول ہے. اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ مسیح یسوع مر کر مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے جی اٹھنے کا مقصد کیا تھا تو یہ ہم نہیں جانتے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو زندگی کس پر ایمان لائے گی؟ مسیح یسوع پر ہی ایمان لاتی ہے کہ وہ خدا کا کیا ہے؟ اکلوتا بیٹا ہے. یہ جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا کا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ مر گیا، اور ہمارے لیے کیا ہوا؟ زندہ ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. مکمل انسان تھا، مکمل انسان تھا. بیٹی نے بڑا خوبصورت کلمہ بیان کیا، بیٹی سمینا نے. اس نے کہا کہ اسے ہماری ضرورت ہے. اسے اس وقت میں جب پیاس تھی تو ہم لوگوں کی پیاس تھی. اسے جو تڑپ تھی وہ ہم لوگوں کی تھی. وہ اپنی خدمت کے دور میں بہت ساری بھیڑوں کو، بہت ساری زندگیوں کو چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آئیں، باپ کے پاس آئیں، باپ کو قبول کریں، نجات دہندہ کو قبول کریں، لیکن کسی نے قبول نہ کیا. بہت سارے لوگ معجزات دیکھنے آتے تھے، اور عید فصح میں بھی ایسا ہوا تھا. میں نے بیان کیا کہ جب یسوع مسیح ناصری عید فصح کی تیاری کر کے مکمل کر کے جا رہے تھے تو لوگ رات کو جب گئے تھے تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اب بادشاہ ظاہر ہونے کو ہے اور ہم اسے قبول کر لیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صبح کو ہم یروشلم میں یسوع کو دیکھیں گے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا ہے. یہ ناممکن بات ہے نا. 3 دن کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انسان کی باڈی جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ختم ہو جاتی ہے. یہودی بھی یہ ایمان رکھتے تھے، اسی لیے یسوع نے 4تھے دن لازر کو زندہ کیا تاکہ یہ ایمان پورا لے آئیں. یہ نہ کہیں کہ 3 دن تک تو انسان کی روح زمین پر بھٹکتی رہتی ہے تو تیسرے دن اس کے بیچ میں آ گئی. یہ نہیں، یسوع نے کہا میں 4تھے دن زندہ کروں گا تاکہ یہ جان جائیں. خدا عجیب کام کرتا ہے. خدا نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دو. خدا آج بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تو تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، لیکن تو نے جو دل کے دروازے پہ پتھر رکھا ہوا ہے اسے تو ہٹا. تو ہم کیا بھلا کہتے ہیں؟ ہم ایمان نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں خداوند اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے اندر سے، اس کے دل کے اندر سے بڑی بدبو آئے گی. وہی یہودیوں کا خیال تھا نا. جب خداوند نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دو تو اس کی بہن نے کیا کہا؟ یہودیوں نے وہاں پر جو جمع تھے کیا کہا کہ بھائی اب تو 4 دن ہو گئے ہیں، اندر سے بدبو آتی ہوگی. تو یسوع نے کہا، کیا کہا؟ یسوع نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان رکھتی ہے تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کی بڑی قدرت کو دیکھیں گے. ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے دل کے جو آگے پتھر رکھے ہوئے ہیں دل کے کمرے کے اندر اسے ہٹا دے. اس دروازے کے اندر یسوع کو انٹر ہونے دے. وہ ساری پریشانیوں کو، سارے اندھیروں کو، ساری بدبو کو ہماری زندگی سے دور کرے گا اور ہم خدا کے جلال سے بھر جائیں گے، اس کے روح القدس سے بھر جائیں گے. جس طرح خدا کا شکائنہ یعنی کہ روح القدس مقدس موسیٰ کی زندگی پر ٹھہرتا. بائبل حالانکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ وقتی طور پر تھا. آج جب خدا کا جلال ٹھہرتا ہے تو وہ ہمیشہ تک ہماری زندگی میں ٹھہرتا ہے. کیسی خدا ان کی قدرت ہے. غور کیجیے، غور کرنا ہے میں نے اور آپ نے اپنی اپنی زندگی پر. مسیح یسوع کو آنسو بہانے پڑے. وہ رویا دنیا کے حالات پر، دنیا کی سوچوں پر رویا، دنیا کے خیالات پر رویا کہ میں ان کے بیچ میں ہوں، نجات ان کے بیچ میں ہے اور نجات کو قبول نہیں کر رہے. نجات دینے والا ان کے بیچ میں ہے، زندگی دینے والا ان کے بیچ میں ہے اور زندگی دینے والے کو قبول نہیں کر رہے. یسوع نے کیا کہا؟ ہمیشہ کی زندگی کون ہے؟ میں. جو میرے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور دینے بھی وہ زندگی آیا. آج مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے معجزات، میں اکثر کہتا ہوں کہ یسوع معجزات کرنے سے آگے بھی کچھ ہے. جو آگے ہے وہ میری اور آپ کی نجات ہے.
आमीन। ईमान रखते हैं कि हम आज भी यही सोचते हैं कि यीशु के पास चलें, मेरी बीमारी दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, घर के हालात ठीक हो जाए, यही सोच कर आते हैं ना। खुदा करता है अपने काम, खुदा करता है, लेकिन जब हम उसे कबूल नहीं करते, उस निजात को कबूल नहीं करते जो निजात हमारी जिंदगी में आएगी, तो हमेशा से हमेशा तक हमारी जिंदगी कायम और दायम रहेगी। ये हम गौर नहीं करते। शिफा लेने की हद तक यहाँ ये कह दें कि हम रूटीन वर्क में हैं, रूटीन को पूरा करने के हम चर्च जा रहे हैं, निजात को अपनी ज़िंदगी में लें। जब निजात आपकी ज़िंदगी में होगी, खुदा आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करेगा, हमेशा आपकी ज़िंदगी खुदा के जलाल में भरी रहेगी। हम कहते हैं मसीह यीशु हमारी निजात है, और अगर निजात मेरी ज़िंदगी में है तो मेरा ईमान है कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं रह सकती, परेशानी नहीं रह सकती, दुख नहीं रह सकते, ना उम्मीदी नहीं रह सकते, दुनिया के लड़ाई झगड़े नहीं रह सकते, दुनिया की ख्वाहिशें नहीं रह सकती, दुनिया का लालच नहीं रह सकता जो हमें मसीह से दूर करता है। लालच खास तौर पर जो हमें खुदावंद से दूर करता है, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। अगर हम निजात हमारी ज़िंदगी में है, निजात हमारे दिल में है, निजात हमारी ज़िंदगी में आई हुई है, तो हम खुदा के जलाल में बढ़ेंगे। आमीन आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के पैगाम पर और इन 7 कलमात जो मेरे और आपके लिए यीशु ने कहे, हम इन्हें सोचें कि ये कहने का मकसद क्या था। खुदा मुझे और आपको कसरत के बता दे।